اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ رعد ہم نے شروع کی ہے، کل بھی یہی آیات تلاوت کی تھی لیکن وقت پورا ہو گیا تھا ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی، تو انہی آیات کو آج دوبارہ پڑھا ہے۔ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 7 تک یہ 3-4 آیات ہیں۔ موضوع کے مطابق 13ویں سپارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کا آغاز ہوا ہے اور آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آگے احکامات نازل فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں گنوا رہا ہے اور اپنے وجود کے تسلیم کرنے کے لیے، اپنی توحید کے اوپر دلائل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا کے اندر سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو معجزات ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر دیکھو تمہیں سمجھ آئے گا یہ سارے کا سارا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے اور یہ سارے کا سارا نظام ایک خاص دن تک چلے گا۔ یہ ساری لابدی جو ہے نا فانی ایسا نہیں چلتا رہے گا، یہ ایک نہ ایک دن سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ایک انسان ہے، وہ آتا ہے، اس کی زندگی ہے 60 70 80 90 100 105 سال جو بھی ہے، وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کل ہم نے پڑھا تھا زمین کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی، 10-15 منٹ صرف زمین کے اوپر ہوگی اسی پہ آیت پہ کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے اللہ کا یہ کرم ہے کہ زمین کو رہنے کے لیے بنایا، ورنہ روایات کے اندر آتا ہے کہ زمین جب بنائی گئی تو اتنے زلزلے اور جھٹکے ہر وقت آتے کہ اس کے اوپر کوئی مسکن نہیں کر سکتا تھا، رہائش پذیر نہیں ہو سکتا تھا، گھر نہیں بنا سکتا تھا۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ جیسے آکسیجن ہے، یہ جو ہمارے پلر، یہ دیواریں، ہمارے گھر کھڑے ہوئے جو سیمنٹ ہم نے، اس کے اندر آکسیجن ہوتا ہے۔ آج اگر اللہ صرف آکسیجن ختم کر دے تو ساری دنیا، یہ پتھر، یہ ہر چیز ویسے ہی اڑنا شروع ہو جائے گی۔ بہرحال، اور زمین کے مختلف قطعے ہیں، وفی الارض، زمین کے اندر قطعے، ان قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، حصہ۔ یہ مسجد ہے، مسجد کا بھی ایک حصہ ہے، وہ محراب ہے، یہ رائٹ سائڈ ہے، وہ لیفٹ سائڈ ہے، یہ مسجد ممبر ہے جناب، مسجد مصلی ہے، امام کی جگہ ہے، وہ باہر سین ہے، ہر جگہ زمین ہے۔ زمین کے بھی قطعے ہیں، یہ جناب 7 بر اعظم ہیں، ایشیا، انٹارکٹیکا، ٹھیک ہے جی، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، یہ سارے کیا ہیں؟ 7 بر اعظموں میں زمین ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نظام ہیں وہ ہماری سوچ و تخیلات اور ہماری سمجھ سے اوپر کی باتیں ہیں۔ پھر ان 7 بر اعظموں کے اندر مختلف ممالک ہیں، ممالکوں کے اندر مختلف شہر ہیں، شہروں کے اندر مختلف دیہات ہیں، قصبے ہیں، قصبوں کے اندر پھر آگے کالونیاں ہیں، کالونیوں کے اندر محلے، محلوں کے اندر گلیاں، اور گلیوں کے اندر گھر، اور گھروں کے اندر کمرے، مختلف نسلیں ہیں، اور کمروں کے اندر آپ کے جناب بیڈ، اور آپ کا اپنا کونا، اور آپ کا اپنا مصلی یا اپنی جگہ بیٹھے۔ اور جس طرح سب دفعہ نے فرمایا کہ مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف روپ، تو زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پاس سارے آپس میں جناب نا، کھیت ہوگا، کوئی علاقہ ہوگا، کوئی، میں بلکہ اتفاق کی بات ہے، ابھی پیچھے 2-4 دن میں نے کوئی پیچھے سیٹرڈے کو میں نے چھٹی کی ہے، میں نہیں آیا، جیسے سورج مکمل ہوئی تھی میں نے بتایا تھا کہ میں نے گاؤں جانا، تو سامنے اتوار کو اسمبلی کریں گے، تو میں گیا ہوا وہاں، میں وہ کیونکہ ابھی فصلیں ہو رہی ہیں، تو اس طرف جناب اچھی فصلیں ہیں اور ساتھ ہی وہ کھیت ہے، تو اس میں جناب میں نے کہا یہ مطلب ادھر یہ ہے، ادھر پانی بھی ایک ہے، سب ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے اپنے وہ سارے گاؤں والے مجھے اس کے اوپر دلائل دینا شروع ہو گئے کہ ادھر کھارا پانی ہے، ادھر دوسرا ہے، ادھر وہ کلر ہے، اور جو بھی ہے،
یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن سے اس کا جواب لیتے ہیں، اللہ نے سامنے لا دیا۔ زمین کے مختلف کتنے ہیں اور ہیں پاس پاس، ایک بالکل اکٹھے ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے ہیں، اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے سے بہتر کرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو زمین کے ایک ہی ٹکڑا ہے، ایک ہی ساری زمین ہے، اس کے اندر ہی ایک ہی کھیت کے اندر جناب آپ ادھر فصل اچھی ہے اور ایک کونے کے اوپر فصل اچھی نہیں ہے، پانی اس کو بھی وہی دیا گیا، دوسرے کو بھی وہی دیا گیا، بیج اس کے اندر بھی وہی بویا گیا، ہل اس کے اندر بھی وہی چلایا گیا ہے، کھاد اس کے اندر بھی وہی ڈالی گئی ہے، گوڈی محنت اس کے اوپر بھی وہی کی گئی ہے۔ بھائی صاحب یہ کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، کہ انسان کا دل ایسے جیسے ہم یہ 50 بندے بیٹھے ہیں، ایسا 50 بندے بیٹھے ہیں، سب یہی قرآن سن رہے ہیں، سب یہی آیتیں سن رہے ہیں ہم، لیکن کسی کے دل کو کس طرح اثر کر رہی ہیں، کسی کے دل کو کس طرح اثر کر رہی ہیں، کسی کا دل ایمان بہت اوپر بڑھا کے جا رہا ہے اور کسی کو تھوڑا کم فرق پڑ رہا ہے، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کہیں روز اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں سے کچھ پھر بھی کئیوں کی جائز مجبوری بھی ہے، اور کئی پھر بھی اپنے آپ کو بڑا علم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم بہت ہے جناب، آفر صاحب کو کچھ نہیں آتا، اسی اتنے بیٹھ کے کی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو جس کو اللہ نے، میں یا کوئی بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کی صفدر صاحب کسی کی اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے اسے ادھر کھڑا کرے، اللہ نہ چاہے تو دوسرے ٹائم پہ وہ ادھر کھڑا نہ ہو سکے، لہٰذا جو ادھر ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو ادھر سے ادھر ہے نا، کوئی بھی ہے تو اس کو اس حساب سے اپنا رہبر، اپنا عادی، وہ بھی مطلب اس کو اس حساب سے سمجھے، اس کی بات کو وہ وقت اور اہمیت دیں کہ اس کی بات کے اندر آپ کے بات یہ تھی کہ زمین کے مختلف قطعے ہیں، اور مختلف قطعوں کے اندر ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی جناب ہل چلایا جاتا ہے، ایک ہی محنت کی جاتی ہے، لیکن کہیں پہ اچھی فصل ہوتی ہے، کہیں پہ اچھی فصل نہیں ہوتی، کہیں پہ جو ہے وہ اچھا سبزہ نکل آتا ہے اور کہیں پہ نہیں نکل آتا ہے۔ زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پر، اس کے علاوہ باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب انگور ہے، انگور کا بیج بوئیں گے تو انگور بھی کتنی نسل کے، کوئی کالے، کوئی جناب وہ سفید ہے، کوئی وہ ایک اس کے اندر بھی ایک گول والا گرین انگور ہوتا ہے، ایک وہ تھوڑا لمبا سا ہوتا ہے، نام مجھے اتنے نہیں آتے ہوتے، ہاں سندرخانی، اس کو سندرخانی بولتے ہیں، وہ یہ سارے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم انسان اس طرح کی تخلیقات ہماری جو نا سوچ سے اوپر کی چیزیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان کو دیکھو، زمین کے ایک کیسے کے، اسی کے اندر آپ بیج انار کا بوئیں، انگور کا بوئیں، جناب ایک ہی جگہ پہ بوئیں، لیکن اپنے اپنے بیج کے اوپر اپنا اپنا پودا نکلے گا اور اپنا اپنا پھل نکلے گا، بے شک پانی ایک دے رہے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، ہر ایک کا سانچہ الگ ہے، ہر ایک کا ڈیزائن الگ ہے۔ ہمارے پاس آپ میں سے کچھ ظاہری بات، ہم سارے دنیا بھی ہے، کوئی مطلب یہ بنانا ہوتا ہے نا کوئی برتن، یا اس کا ہر ایک کا اپنی ڈائی ہوتی ہے، ڈائی یہ ڈائی ہے جی، اس ڈائی کے اندر یہی چیز بنے گی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے تو کوئی ڈائی شائی بھی نہیں ہے، بس زمین پھٹ رہی ہے، وہ نکل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا تو پس وہ ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا انگور کا بیج بویا ہے تو اس کے اوپر انگور ہی نکلنا چاہیے، کوئی اور چیز نہیں نکلنی چاہیے۔ تو یہ باغ ہیں انگوروں کے، کھیتی ہے اور کھجور کے پیڑ، ٹھیک ہے جی۔ کھجوروں کے درختوں کو آپ دیکھیں، اس کے اندر کتنے جناب کتنے سالوں بعد جا کے آم اور کھجور ان کے جو ہے وہ پھل جو ہے وہ بڑے عرصے بعد جا کے لگتا ہے، یعنی اگر آج صفدر صاحب ماشاءاللہ اگر کھجور لگائیں گے تو آگے ان کی کوئی اگلی نسل ہی جا کے، یا میں اگر آج کوئی کروں تو کھجور جا کے میرے کوئی پوترے پر پوترے اگلی کوئی نسل جا کے کھائے گی۔ یہ کیا ہے؟ اور ایک پھل ایسا ہے آپ جناب ابھی لگا رہے ہیں، آج لگایا ہے 2-4 ہفتہ مہینہ 6 مہینے جناب آپ کی، یعنی جو فصل ہے آپ گندم، باجرہ، مکئی، جوار کوئی بھی آپ بوتے ہیں اور 4-6 مہینے بعد آپ اس کو کاشت کر کے تیار کر کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ساری جو ان کے اندر مختلف اقسام ہے، ذائقے، پھل، رنگ، نسل، کلر، بڑا چھوٹا سائز، سانچہ، ہر چیز کون بنا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے، کسی انسان کے بس کی یہ بات ہے نہیں ہے۔ اور اس کے اندر دیکھو تمہارے سمجھنے کے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے سمجھنے کے لیے یہی نشانی ہے نا، کہ وہ اگر اللہ زمین پھاڑ کے اوپر، پہلے اللہ نے زمین کو بتایا کہ میں نے بچھونا بنایا، اور پھر فرمایا کہ یہ زمین میں سے میں سب کچھ پیدا کر رہا ہوں، اسی زمین کے اندر سے جناب ہر چیز نکلتی ہے، اسی زمین کے اندر سے اگتی ہے۔ اگر بیج جو ہم ڈالتے ہیں وہ بیج کیا ہوتا ہے بظاہری طور پہ؟ زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ بظاہری طور پہ مردہ ہوتا ہے، اس کو ہم زمین میں دباتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر سے تنا نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ تو کیا انسان مرے گا اس کو زمین میں دبائیں گے تو کیا اس کو زندہ کر کے اوپر نکالنا میں نہیں مشکل کام؟
یہ نشانی ہے عقل مند بندوں، یہ نشانی ہے سمجھانے والوں کے لیے. بیج ڈالتے ہیں الٹا ہوتا ہے کدھر، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کے آتا سیدھا سیدھا ہر چیز زمین میں نیچے نہیں جاتا، وہ سیدھا اوپر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی اتنے حکمت- فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ایک ایک جو ہے نا بارش آتی ہے ایک قطرے کے ساتھ کتنے فرشتے جو ہیں وہ اس کو زمین کے اوپر چھوڑنے کے لیے آتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیج اور یہ ایک ایک نظام، ہر ایک نظام کے لیے نا اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے اللہ نکالتا ہے. پھر کیا جی کھجور کے درخت ہیں ایک تھالے سے اگے، یعنی ایک ہی زمین ایک ہی جگہ پہ اگے ہیں لیکن الگ الگ. اب کھجوریں کی کئی مبروم ہے جناب، وہ آگے پھر بعد وہ یہ نام مجھے نہیں آتا، کوئی مبروم ہے جی، کوئی دوسری ہے، کوئی اجوا ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے، کتنی قسمیں ہیں. کھجور ایک نام ہے لیکن اس کے اندر جناب 10-15 قسم کی اس کے اندر بھی قسمیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. ایک ایک تھالے سے اگی ہیں ایک جگہ سے اور الگ الگ ذائقے، شکل، رنگ، نسل الگ الگ ہے. سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے. یسقا بماء واحد، پیتے ہیں پانی ایک ہی پانی، سب درختوں کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے لیکن ذائقے اور رنگ مختلف ہیں. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے سے بہتر کرتے ہیں. یعنی کچھ پھل ہیں جو پھلوں کے اندر بھی پھلوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ سمجھنے کی یہی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے انسانوں کے بھی ایسے ہی رتبے ہیں، جو میں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ جو ادھر ہے اس کو، جو جس کو زیادہ اثر کر رہا ہے، جس کا علم زیادہ ہے یا جس کا تقویٰ زیادہ ہے تو وہ انسانوں کے اندر افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے سب کو ایک ہی پانی رنگ رہا ہے، سب وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی حدیث پڑھ رہے ہیں. جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جو اس کے اوپر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس کا جو اللہ کے ہاں رتبہ ہوگا، جو اجر ہوگا، درجہ ہوگا، وہ باقیوں سے افضل ہوگا. کیوں؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے جیسے پھلوں میں ایک دوسرے کو پانی ایک ہی دیا جا رہا ہے، کھائے پی سارے وہ ایک ہی جا رہے ہیں لیکن ان کو اللہ نے الگ رتبہ دیا ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے ہاں متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے آئے نہیں کہ جو بہت بڑا خطیب ہوگا یا بہت بڑا کوئی مفتی صاحب ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، یا بہت بڑا جناب کوئی دنیا کا کوٹھیاں بنانے والا ہوگا، یا بہت بڑا کوئی جج ہوگا یا عہدیدار. نہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہے نا وہ اتنا اللہ کے ہاں رتبے میں افضل ہے. ان اکرمکم، نہ کوئی گورا، چٹا، کالا، نیلا، پیلا، عہدہ، رتبہ، سیاست، دوسرا تیسرا کوئی کیٹیگری نہیں ہے. اگر بھائی جان کیٹیگری ہے تو ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے. اور خوف کیا ہے اللہ کا؟ کہ کوئی گناہ کرنے لگے تو آپ کے دل میں گھٹکا پیدا ہو جائے، اللہ ہے قیامت کے دن پوچھے. کوئی نماز سے نیکی سے رہنے لگے، کوئی شیطان آپ کو وار کرنے لگے، کوئی لڑائی فساد غصہ کچھ بھی ہونے لگے، وہاں پہ آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، جو اللہ کی رضا کے لیے لڑائی جھگڑا چھوڑتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے شیطان کو وار کو روکتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو برائی سے روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا یقینی طور پہ نصیب فرماتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ ہم نے ایک اس کو نہ مفہوم ظاہری یہ لے کے ہم نے باطنی مفہوم ایک نکالا ہے، اس طرح کے کئی نکل سکتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تم تعجب کرو تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے کہ ان سے کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے. یہ اوپر والی بات. اگر تم تعجب کرتے ہو کہ ہم مٹی میں سے کیسے نہیں نکلیں گے، ایسے ہی نکلیں گے جیسے اس بیج میں سے میں نکالوں. زمین میں بیج ڈالا، زمین بھی مردہ اور بیج بھی مردہ، اس میں سے میں نے زندہ نکالا. وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہو، جو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں دیکھ کے بھی جو مجھے نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے ان کی نا گردن میں توق ہے، یعنی اکڑ ہے، غرور ہے، تکبر ہے. یا دوسرا اس کا مطلب اولئک الاغلال فی اعناقہم، ہاں کہ ان کی گردنوں میں قیامت کے دن توق ڈالے جائیں گے، سزا کے طور پر ان کی گردنوں کے اندر جیسے توق ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور دوزخ والے جو ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں. بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے. اس آیت کے اندر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو گناہ گار بندے ہیں، کفار، جو وہ بار بار کہتے تھے کہ عذاب جو ہے ہم نے بات کوئی نہیں مانی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو عذاب اللہ کو کہیں منازل کر دے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کہو کیوں تم عذاب میں جلدی کرتے ہو، حالانکہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے. توبہ کرو، ابھی بھی مانو، ابھی بھی مان جاؤ. کیا پتہ تم ادھر آ جاؤ ہدایت پہ تو میں تمہیں کیا کر دوں گا، بخش دوں گا. تم کیوں میرا عذاب. یونس علیہ السلام کا ہم نے سے پہلے قصہ پڑھا، اللہ نے عذاب نازل ہوا بھی واحد وہ قوم ہے جس کے اوپر حکم ہو جانے کے بعد، مطلب
نبی نے بتا دیا کہ بس عذاب آنے والا ہے، لیکن ان کی توبہ کرنے سے اللہ نے عذاب مٹا دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی گناہوں سے بچیں، کسی قسم کی بھی جو جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، کیونکہ اللہ کی جو ہے نا اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی چیز نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت آپ سمجھ کے نا تو بالکل ہی ٹھیک ہے جی کری جاؤ گناہ، اللہ ایک دن معاف کر دے گا. بخشنا پھر بھی غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے پہ قادر ہے، یا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نہیں بخشے گا، لیکن آپ ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز، اس کے اندر جب دل میں آ جائے توبہ کریں اور اسے پیچھے ہٹ جائیں. اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے دیکھ لو کتنی قوموں کو میں عذاب دے چکا ہوں، اور میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، جو گناہ کرتے ہیں بلکہ میں تو زیادہ معاف ہی کر دیتا ہوں، چاند ایک کسی گناہ کے اوپر ہی پکڑتا ہوں. اور تمہارے رب کا عذاب جو ہے نا وہ اگر ایک پہ بھی پکڑ لے تو وہ سخت ہے. اور آخری آیت وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، تو تم ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہو. انہیں بتاؤ کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں. کوئی کھلے معجزے، یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اسی لیے مزید معجزات کی ڈیمانڈ نہ کرو. اگر کوئی معجزہ مانگ کے لوگ ہیں تو پہلی قوموں کی طرح اس کی بے ادبی یا گستاخی ہوگی تو پھر پکڑ اور زیادہ سخت ہوگی. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے، آج کے آیات کے اندر ہمارے لیے بھی یہی درس ہے کہ جو توحید کی نشانیاں ہمیں آگے پیچھے نظر آتی ہیں ان کو دیکھیں، ان کو دیکھ کے اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر سچا پیدا کریں، قیامت کا ڈر حقیقی معنوں میں پیدا کریں، تاکہ ہم اپنی آخرت کے ڈر کی وجہ سے دنیا کے گناہوں سے بچ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کی زیب رائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ جو بیان کیا بھول چوک غلطی کمی بے ادبی گستاخی حبیب کا واسطہ معاف فرما. اللہ جی ان آیات کو ہم نے سمجھنے کی ادنا سی کوشش کی ہے، اللہ اس کا حقیقی معنی اور مفہوم ہم سب کے قلوب و اذان کے اوپر اپنی قدرت اور اپنے فضل سے خود آشکار فرما. اور اللہ جی اس نور کی طرف ہم سب کو خود اپنی رحمت سے ہدایت نصیب فرما. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، آپ خود فرماتے ہیں کہ بے شک کوئی قرآن کھول کے پڑھتا رہے، بے شک کوئی قرآن کھول کے پڑھاتا رہے، لیکن جس کے دل میں میں چاہوں گا اس کے دل میں قرآن اترے گا. اللہ جی آپ چاہیں ہم سب کے دلوں کے اندر اس قرآن کو اتار دیں. یا الہ العالمین، اس پاک کلام کے صدقے ہماری قلوب و اذان کو، ہماری روحوں کو پاک اور صاف فرما دیں. یا الہ العالمین، ان آیات کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سچی توبہ، سچی ہدایت، اور یا الہ العالمین حقیقی معنوں میں صراط مستقیم پہ چل کے اپنی اور اپنے نبی کی رضا اور اطاعت اور اپنے جناب سے جنت اور رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. اس کے صدقے ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم میں سے جو بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، ہم سب کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے، اور ہمارے اہل و عیال رشتہ دار دوست احباب تعلقدار ان میں سے جو بھی بیمار ہے سب کی بیماریاں دور فرما، سب کو شفا عطا فرما. اللہ جی سب کے دلوں کے حال آپ جانتے ہیں، ہم سب کے دلوں میں جو نیک جائز حاجات ہیں ان آیات کے صدقے پوری فرما. ہم سب کی مشکل کشائی فرما، ہم سب کی حاجت روائی فرما. اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ان نورانی آیات کے صدقے جو دعائیں مانگی ہیں ہم سب کی حاجت روائی فرما، سب کی دعائیں قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.